کیسے ہوگا؟ اور اللہ کہتا ہے ذکر کرو، یاد کرو، بیان کرو، اور صرف بیان نہیں، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، چرچا کر دو۔ چرچا کس کو کہتے ہیں؟ چرچا کہتے ہیں دھومے مچا دو اور جشن بپا کر دو، اور زمانے میں اللہ کی نعمت کا اس طرح چرچا کرو کہ دنیا کا ہر چرچا نیچے رہ جائے، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کی نعمتیں تو ہزار، پر سب سے بڑی نعمت حضور، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب، بھابی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، اور اہل سنت ہم بھی مانتے ہیں، یہ ملت اسلامیہ کا قرآن کے بعد سب سے بڑا لٹریچر ہے، سب سے بڑا مصدر ہے، سورس ہے، سب سے بڑی کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب، صحیح ترین کتاب صحیح بخاری۔ اس کے اندر موجود ہے حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس، انہوں نے فرمایا سنو، اللہ کی نعمت محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں، اللہ کی نعمت محمد کریم علیہ السلام ہے۔ تو صحابی کہہ رہا اللہ کی نعمت حضور ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب حضور ہیں تو اب قرآن کہہ رہے ہیں نعمت کا ذکر کرو، قرآن کہہ رہے ہیں نعمت کا چرچا کرو، تو ہم کر رہے ہیں پھر چرچا، ہم کہتے ہیں لوگوں سنا دو زمانے کو، غلغلہ بپا کر دو، ہمہ بپا کر دو، تنتنا بپا کر دو، اور ولولوں کا، جذبوں کا، جوبن کا، جوش کا، محبت کا، عقیدت کا، احترام کا، تعظیم کا، تکریم کا، پیار کا، عشق کا ایسا راگ لاپو، ایسا نعرہ لگاؤ، ایسا واز سناؤ، ایسا خطاب سناؤ کہ زمانے کو پتہ چلے دنیا میں بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے، سردار آئے، شاہ آئے، بادشاہ آئے، پر زمانے کا ہر بڑا چھوٹا ہے۔ اس دھرتی کے کلیجے پر جو ساروں کا سردار بن کے آیا وہ آمینہ کا لال بن کے آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یاد کرو اللہ کی نعمت، قرآن کہتا ہے یاد کرو اللہ کی نعمت ہیں۔ اور یار لوگ یہ تقریریں تو لوگوں کو سناتے ہیں کہ اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اولاد کے نام سے جلسہ جائز ہے کہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، یہ بیان ہے۔ والدین کے نام سے جلسے ہوتے ہیں کہ والدین اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ہے، اولاد بھی ہیں، والدین بھی ہیں، سارے اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، رشتہ دار بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، استاد بھی اللہ کی نعمت، شاگرد بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ ہمارے آنکھ کان یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ سانس لینا یہ بھی اللہ کی نعمت، پر خدا کی قسم ہے یہ ساری نعمتیں نعمت تب بنی ہیں کہ ان کو نعمت میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے، حضور کے صدقے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر نہ ہوتے ہیں تو یہ کائنات کا رنگ و بو یہاں سارا یہ ماحول یہ دنیا ہی نہ ہوتی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ہماری چھوڑو کمبلو اور کللو وہ اندھو اور گونگو اور بہرو، اور میلاد مصطفیٰ پہ بڑے بڑے بیریئر لگا کے رستے بند کرنے والوں اور حضور کے غلاموں کی زبان بندی کے پروگرام لانچ کرنے والوں، اقبال تو کوئی مولوی نہیں تھا، اقبال تو بڑی بڑی مونچھوں والا تھا اور تصور پاکستان آئیڈیالوجی آف پاکستان دینے والا تھا۔ اس کی سن لو، وہ کہتا ہے سنا کون ہے حضور؟
وہ کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول، کون؟ حضور، کہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تک شامادہ اسی نام سے ہے۔ اور آگے اقبال کہتے ہیں سنو، کہ قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دو، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دو۔ یہ ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کو میلاد کا جلسہ کر کے معاذ اللہ ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں پر سرنگیاں لے آؤ، ڈھولکے لے آؤ، تبلے لے آؤ، ڈرم لے آؤ، آلات موسیقی لے آؤ۔ نہ بھائی، ہم تو ان کو ناجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، ہمارے نتیجے درست نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہاں آؤ میلاد کرو۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں پہلے تلاوت سناؤ، پھر نعت سناؤ، مصطفیٰ کی شان سناؤ پہلے، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کی شان، حضور کیسے آئے تھے ذرا اس پر خطاب سنا دو، محبوب کا آنا کیسا ہے۔ آتے تو کئی رہے، آ رہے ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے، پر جیسے وہ دھرتی کے کلیجے پر میرا مصطفیٰ آیا نا، ویسے نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے۔ یہی تو ہے حضور کی ولادت، یہی تو ہے میلاد مصطفیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی نعمت یاد کرو، تو ہم یاد کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ حضور ساری نعمتوں کی اصل ہے، حضور کی وجہ سے ساری نعمتیں۔ میں نے بھی آپ کو کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان کر دیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ ذرا سوچو تو صحیح، رب کہہ رہا ہے میں نے احسان کر دیا۔ بولا احسان کیا ہے؟ کہا میں نے تمہیں اپنا محبوب مصطفیٰ عطا فرما دیا، اپنا حبیب دے دیا، یہ احسان ہے میرا تمہارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھیج کے کہے میں نے احسان کر دیا، اور رب بھی جس کو بھیجنے کے بعد احسان کا ذکر فرمائے، وہ جو دینے والا ہے وہ تو کہے کہ احسان کیا، اور ہم تو ہیں لینے والے، ہمیں وہ محبوب ملا ہے، ہمیں اس کی غلامی کی سعادت نصیب ہوئی ہے، ہم ان کی چاکری، ان کی دریوزہ گری میں جیتے ہیں، ہمیں حضور کی امت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو وہ رب، وہ خالق ہو کر کہے کہ میں نے احسان کر دیا محبوب بھیج کر، وہ کہے تو پھر ہم تو ہیں نوکر، ہم غلام ہیں۔ تو غلام کا تو کام ہی ہوتا ہے، وہ صبح شام دن رات ہر گھڑی ہر لحظہ ہر لمحہ ہے، وہ جیے بھی محبوب کے لیے اور مرے بھی محبوب کے لیے۔ غلام کا تو یہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کے آنے کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا میلاد سناتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرے محبوب کی محبت اجاگر ہو جائے، محبت صحیح معنوں میں میرے محبوب کی دلوں میں اتر جائے، اور اس قوم کو سمجھ آ جائے کہ ہم کتنے اونچے ہیں، اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضور کی امت کی شانیں پڑھی نا، ایک شان پڑھی، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر ایک اور شان پڑھی، کہا مولا یہ مجھے دے دے، کہا یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ ایک اور شان پڑھی، کہا یا اللہ یہ دے دے، فرمایا یہ بھی محبوب کی امت ہے۔ پڑھتے گئے بول دعا کرتے گئے۔ اب کلیم تھے، دودھ پہ جا کے براہ راست اللہ سے کلام کرتے تھے، بڑے جلالی پیغمبر، اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر، پیارے پیغمبر، اولو العزم رسولوں میں سے، سب سے افضل رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے۔ مولا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، ہر بار جواب یہی آیا یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی نا تو کہتے ہیں یا اللہ پھر مجھے بھی اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ دیوار نہ نہیں بڑھنا، دیوار سے آگے بیٹھے۔